نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيء الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ سورۃ الحجر کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے آیت نمبر 8 سے لے کر 15 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک نصیحت ہے، اور اس کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اس ذات کے اوپر نازل ہوئی ہے جس کو ہم دیوانہ کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبریں ایسی دیتے تھے کہ قیصر کسریٰ فتح ہو جائیں گے، جو سپر پاور تھے، تو اس طرح کی باتیں ان کو عجیب لگتی تھی، تو اسی بنا پر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دیوانہ ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ قیصر کسریٰ فتح ہوں گے، وہ کس طرح فتح ہو سکتے ہیں، اور اس کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے، یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، ہمارے سامنے آئے اور آ کے تصدیق کریں کہ ہاں یہ قرآن ہے اور ہم نے اس کو اتارا ہے اس شخص کے اوپر، پھر ہم مان لیں گے۔ تو اس کے جواب میں آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم فرشتے ایسے نازل نہیں کرتے کہ جس طرح تم خواہش کا اظہار کرو تمہارے پاس فرشتے پہنچ جائیں، بلکہ فرشتے ہم سچ اور حق اور مقصد کے لیے بھیجتے ہیں، یا یہ کہ کسی کی روح نکالنی ہوتی ہے اس وقت آتے ہیں، یا یہ کہ کسی کو عذاب دینا ہوتا ہے اس وقت فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور جب یہ فرشتے آ جاتے ہیں جس شخص کے لیے جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے پھر وہ طے ہوتی ہے، پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جاتی، ایسے تمہارے کہنے سے کوئی فرشتے نہیں پہنچ جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے متعلق بیان فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، اور اسی قرآن پاک کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کتابیں نازل ہوتی رہی، ان کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا، وہ ان کے حوالے کر دیا تھا، تو ان سے نہیں ہو سکی حفاظت، تو رات زبور انجیل سب کے اندر رد و بدل انہوں نے کر دی، اور اپنے مقصد کی باتیں انہوں نے اس کے اندر نکال دی تھی، اور تورات جو بہترین کتاب تھی قرآن پاک کے بعد، اب اس کا بھی دوسرے نمبر پر مرتبہ ہے، لیکن اب اس کے اندر وہ باتیں نہیں رہی جو شروع میں نازل ہوئی تھی، سب اس میں اپنے مقصد کے لیے باتیں نکال لیا کرتے تھے، لیکن اس قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور اللہ ہی نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کوئی اس کے اندر زبر زیر کی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ کتنے آئے اور کب سے یہ چل رہے ہیں کہ اس قرآن پاک کو ختم کریں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کوئی بھی اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور شان اس قرآن پاک کی یہ ہے کہ معمولی سی بھی چھوٹی سی کتاب کسی کو یاد نہیں ہوتی، اگر یاد بھی ہو جائے تو 1 مہینے کے بعد وہ بھولی جائے گی، اگرچہ چھوٹی ہو بڑی تو یاد کرنا ہی مشکل ہے، لیکن یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ 8 سال 9 سال کے بچے اپنے سینوں میں اٹھا کر لے کے گھومتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 70-80 سال کے ہو جائیں ان کو پھر وہ بھولتا نہیں، اور یاد ہو جانا بھی جلدی آسانی سے ہو بھی جاتا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اسی ذریعے سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ کتنے مدارس ہیں جس کے اندر یہ قرآن پاک پڑھائی چلا جا رہا ہے، تو ایک تو مثال علماء کرام نے دی ہے
کہ کسی چیز کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، دودھ ہو یا کوئی پانی ہو یا کوئی قیمتی چیز ہو، تو لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس چیز کے اندر وہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس کی خود بخود حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ذمہ اٹھا لیا ہے، تو مدارس کی جو جہاں دینی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن پاک پڑھائے جا رہے ہیں، ان کے خود بخود حفاظت ہوتی ہی رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور اسی کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کیا کرتے ہیں، تو تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے گروہوں کے اندر پہلے بھی نبی بھیجے تھے، اور ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آیا مگر یہ کہ ان کے ساتھ اسی طرح استہزاء کیا گیا تھا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا جس طرح کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ گزرا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ایک کشتی بناؤ اور ان کے اوپر سیلاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے۔ تو ان کا مذاق اڑانا لوگوں نے شروع کر دیا کہ پہلے نبی بنا پھرتا تھا، ہمیں دعوتیں دیا کرتا تھا، اب بڑھئی بن گیا اور واڈھا بن گیا اور یہ کام کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ تو عجیب عجیب تانے دیا کرتے تھے اور پھر کہتے کہ یہ کہاں چلائے گا، یہاں تو پانی کا ذرہ بھی نہیں ہے اور یہ کشتی بنائے جا رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام جواب میں فرماتے کہ آج تم مجھ پر ہنس رہے ہو، وقت آئے گا پھر میں تمہارے اوپر ہنسوں گا، تم بات نہیں مانتے۔ تو ہر نبی کے ساتھ اسی طرح مذاق اڑایا گیا اور ہر نبی کو یہی کہا گیا کہ تم اپنے پہلے دین پر آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اسی طرح ہم ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو مجرم لوگ ہیں چلاتے ہی رہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور یہ پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے، اس لیے آپ اس سے غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اتنے ضدی لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آ جائے تو پھر ہم دیکھیں گے، ہم کہیں تو ہم مان لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان سے دروازہ کھول دیں اور یہ سیڑھیاں لگا کر چڑھتے رہیں، چڑھ جائیں پھر واپس آئیں، چڑھ جائیں پھر واپس آئیں، اس کے باوجود بھی وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے آنکھوں میں نظر بندی کر دی گئی ہے اور ہمارے اوپر جادو کیا گیا، ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم جادو کیے ہوئے قوم ہیں، وہ کوئی اس بات کو بھی وہ حقیقت نہیں مانیں گے۔ تو یہ ضدی قوم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، یہ ضد جتنا چاہیں کر لیں، وہ دن آنا ہی ہے جس دن ان قوموں کو تباہ ہونا ہے۔ اگر یہاں بچ گئے کہ قیامت کے دن ضرور ان کو عذاب آ کر ہی دے گا۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ وما كانوا اذا منظرین، اور نہیں آئے جب اللہ رب العزت کا حکم آئے گا فرشتے آتے ہیں لیکن پھر وہ فرشتوں کے ذریعے مہلت ان کو پھر کبھی بھی نہیں جاتی جن کے لیے وہ فرشتے آتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے گروہوں میں انبیاء اکرام کو، رسولوں کو۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نہیں آئے ان کے پاس رسول مگر یہ کہ اس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے ان کو چلا دیا ان کے دلوں میں، مجرم لوگوں کے دلوں میں، لا يؤمنون به، وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں۔ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ پہلوں کا طریقہ گزر چکا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر آسمان سے دروازہ پھر اس میں وہ سیڑھی لگا کر چڑھتے ہی رہیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تحقیق وہ کہیں گے البتہ کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایک قوم ہیں جو جادو کیے گئے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو